شب برات قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ دخان میں ہے ترجمہ۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بیچنے والے ہیں۔ برکت والی رات کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ فضائل شب برات قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کریم میں شب برات کا ذکر۔ اس رات کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ رات برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے اور نعمتوں والی رات ہے۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ۔ حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں مذکور مبارک رات کون سی رات مراد ہے؟ اس سلسلہ میں علماء امت کی ایک جماعت کے مطابق اس سے مراد 15 شعبان کی شب برات ہے، جیسا کہ علامہ شیخ احمد بن محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے مبارک رات سے شعبان کی 15ویں رات مراد ہونے سے متعلق لکھا ہے۔ حضرت اکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے، اور یہ توجیہ چند امور کی وجہ سے قابل قبول ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے 4 نام ہیں: مبارک رات، برات والی رات، رحمت والی رات، انعام والی رات۔ اس مبارک رات سے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ برکت والی رات فیصلوں کی رات ہے۔ اسی طرح 15واں شعبان کی شب سے متعلق بھی احادیث شریفہ میں یہی تفصیل وارد ہے کہ اس میں سال بھر ہونے والے مختلف امور اور معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس جہت سے 15 شعبان سے متعلق احادیث شریفہ لیلہ مبارکہ برکت والی رات کی تفسیر اور تفسیر قرار پاتی ہیں، جیسا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جملہ معاملات کے فیصلہ جات شعبان کی 15ویں شب میں ہوتے ہیں۔ برکت والی رات میں نزول قرآن کا صحیح مفہوم۔ اس مبارک رات سے متعلق یہ تفصیل بیان کی گئی کہ رب العالمین نے اس رات قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور شب قدر سے متعلق بھی قرآن کریم میں یہی تفصیل بیان کی گئی کہ وہ نزول قرآن کی رات ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کلام الہی شب برات میں بھی نازل ہوا اور شب قدر میں بھی؟ شب برات کا نام اللہ تعالیٰ نے مبارک رات رکھا ہے اور اس رات قرآن اتارا، ایسا ہی شب قدر کے لیے فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شب برات میں قرآن اتارنے کی تجویز ہوئی اور شب قدر میں آسمان اول پر اتارا، پھر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں اترتا رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ کی رات، اذان فجر تک۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بیچنے والے ہیں۔ فیہا یفرق، اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس برکت والی رات میں سال بھر میں ہونے والا ہر حکمت والا کام جیسے رزق، زندگی، موت اور دیگر احکام ان فرشتوں کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں جو انہیں سر انجام دیتے ہیں، اور یہ تقسیم ہمارے حکم سے ہوتی ہے۔ بے شک ہم ہی سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچنے والے ہیں۔
یاد رہے کہ کئی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات لوگوں کے امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ ان احادیث اور اس آیت میں مطابقت یہ ہے کہ فیصلہ 15 شعبان کی رات ہوتا ہے، اور شب قدر میں وہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دیں گے۔ شب برات، موت و حیات اور تقسیم رزق کا فیصلہ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ازل سے جو ہوا اور ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ لوح محفوظ پر تحریر شدہ ہے۔ البتہ سال بھر واقع ہونے والے امور سے متعلق تمام احکام کو شب برات میں منظوری دی جاتی ہے، اور فرشتے لوح محفوظ سے ان فیصلوں کو دفتروں میں نقل کرتے ہیں، اور شب قدر میں ان فائلوں کو متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ان فائلوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور کس کو کتنا رزق ملے گا، جیسا کہ شعب الایمان میں حدیث شریف ہے۔ ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کیا، اس میں کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سال پیدا ہونے والے تمام آدمیوں کے نام اس رات فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال فوت ہونے والے تمام انسانوں کے نام بھی فہرست میں درج کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں چلا جائے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سر انور پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی آغوش رحمت میں لیے ہوئے ہے۔ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ دہراتے رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔